السلام علیکم موزی سامعین، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ موزی سامعین، عمران خان صاحب کی سب سے بڑی خامی کے متعلق ہم نے بات کی، سب سے بڑی خوبی کے متعلق بھی ہم نے بات کی۔ ان کے ساتھ یہ برا وقت شروع کیسے ہوا؟ وہ اصل میں جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنوانا چاہتے تھے۔ باقی آرمی چیف بھی اس وقت کے ان کے خلاف تھے، قمر جاوید باجوہ صاحب، اور مختلف جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر لوگ تھے وہ اس چیز کے خلاف تھے۔ عمران خان کے خلاف ایک جنگ کا اعلان ہو چکا تھا، اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا تھا۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ وہ کیوں بنوانا چاہتے تھے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کا پلان تھا کہ آرمی چیف فیض حمید رہیں گے، کیونکہ فیض حمید صاحب نے ان کے لیے بہت کام کیا۔ آپ ججز کی تمام آڈیو سن چکے ہیں، ویڈیوز دیکھ چکے ہیں، جن کے اندر انہوں نے اعتراف کیا کہ فیض حمید صاحب ہم سے اپنی من چاہے فیصلے کروانا چاہتے تھے، اور انہوں نے کروائے بھی۔ انہوں نے نواز شریف کو نااہل کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تو یعنی کہ سب سے بڑے محسن، اور یہ جو عمران خان صاحب کو اندر کی خبریں بیچ میں پتہ چلتی تھی، تو معتبر ترین ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ساری خبریں انہیں جنرل فیض حمید صاحب پہنچا رہے ہیں۔ ان کے ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ بھی بار بار کہہ رہی تھی کہ ان سب کا ماسٹر مائنڈ جنرل فیض حمید ہے، اور ابھی بھی کہیں سے بیٹھ کر آپریٹ کر رہا ہے۔ یعنی کہ وہ عمران خان کے سب سے بڑے محسن تھے۔ لیکن عمران خان صاحب کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ اپنے محسنوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا کرتے۔ آپ نے جہانگیر ترین کا حال دیکھا، علیم خان کا حال دیکھا، اور بھی کئی ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا۔ لیکن اب فیض حمید کے متعلق عمران خان صاحب نے فرمایا کہ میری پیٹھ پر سب سے بڑا خنجر جنرل فیض حمید نے گھونپا ہے۔ سر یہ سب کیا ہے؟ میں موزی سامعین آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ میری کتاب شائع ہو چکی ہے، طاقت اور اختیار حاصل کرنے کے 30 راز۔ اس کے اندر ایک کہانی ہے۔ وہ کہانی یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک فقیر وہ جا رہا ہوتا ہے، پرانے وقتوں کی بات، وہ فقیر جا رہا ہوتا ہے تو اسے آگے ایک ہیرا ملتا ہے۔ وہ اس ہیرے کو اٹھاتا ہے تو گٹر میں گر جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا بیچارے کو۔ وہ گٹر سے باہر آتا ہے، ہیرے کو ہاتھ میں اس کے ہوتا ہے۔ اسے ایک فقیر اور دوسرا فقیر نظر آتا ہے۔ نہ جانے اس کے ذہن میں کیا آیا کہ وہ اس ہیرے کو دوسرے فقیر کو دیتا ہے اور خود جنگل میں چلا جاتا ہے، وہاں پہ نہاتا ہے، فریش ہوتا ہے۔ ابھی وہ جنگل کے اندر ہی ہوتا ہے کہ اسے ایک سانپ اس کی ٹانگ پہ کاٹ لیتا ہے۔ سانپ اس کی ٹانگ پہ کاٹ لیتا ہے۔ مگرمچھ اس کے پرائیویٹ پارٹ کو کاٹ کر اس کے جسم سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ اب وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ وہ فقیر جس کو ہیرا ملا تھا اور اس نے وہ دوسرے فقیر کو دے دیا۔ اب اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اب وہ چل نہیں سکتا تھا بیچارہ۔ اس کو ایک شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا نظر آیا، اس نے وہاں پہ شہد اتارا، تھوڑا سا کھا لیا۔ اب پوری رات اس انسان کے، اس فقیر کے چیخنے کے علاوہ اور کوئی آواز پورے جنگل کے اندر نہ تھی، کیونکہ مکھیاں اس کے پورے جسم کو گھیر چکی تھی، اس کو کاٹ رہی تھی، تکلیف میں تھا وہ بیچارہ پوری رات۔ اگلے دن ایک صبح لڑکی آتی ہے، خوبصورت لڑکی، تو وہ دیکھتی ہے کہ انسان کا برا حال ہے، بیچارہ مرا ہوا ہے، مکھیوں کے کاٹنے کی وجہ سے اس کا جسم سوج چکا ہے۔ اس کا جو پرائیویٹ پارٹ ہے وہ اس کے جسم کے ساتھ نہیں ہے، اس کے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں۔ تو وہ بیچاری کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے کپڑے اتارتی ہے، اپنے کپڑے اتار کے اس انسان کے جسم پہ کپڑے پہناتی ہے، اور اس انسان کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر اس کے گھر چھوڑنے آ جاتے اس فقیر کے۔ اب اس فقیر کی ماں جب اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے تو وہ زہر کھاتی ہے اور مر جاتی ہے۔ اس کی بیوی جب اپنے سب کچھ کو اپنے شوہر کو دیکھتی ہے تو وہ بھی زہر کھاتی ہے اور مر جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جاتا ہے، حکیم کو بلا کے لاتا ہے۔ حکیم اور اس کا بیٹا جب اپنے حکیم اپنے دوست کو اور بیٹا اپنے باپ کی تکلیف کو دیکھتا ہے تو سر وہ بھی خودکشی کر لیتا ہے، دونوں۔ لیکن اس کا ہمسایہ اس کی جان بچا لیتا ہے، پھر بھی ہمسایہ اس کی جان کسی طریقے بچا ہی لیتا ہے۔ اب وہ شخص ایک شعر پڑھتا ہے، سلطان بادشاہ کا ایک شعر ہے کہ چل نکل قید سے، توڑ دے زنجیروں کو، ڈر کو شکست دے، آندھیوں میں راج کر، پنجرا اپنا توڑ دے، چھوڑ دے کروں گا کل، آج کو آواز دے، آج سے آغاز کر۔ وہ بندہ چند عرصہ خاموش رہتا ہے اور اس کے بعد ایک شعر پڑھتا ہے، میں جنگ میں اترنے سے پہلے جنگ جیت آیا ہوں، میں خود کے خوف کو ہرا آیا ہوں،
اب بس دشمن کو ہرانا باقی ہے۔ وہ یہ شعر پڑھتا ہے جناب علی۔ اس کے بعد 1 سال وہ اپنی فوج بناتا ہے۔ اس کے ملک کی آبادی 70 کروڑ تھی، اور یہ بھی کچھ فوج کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے 1 سال میں۔ 1 سال میں اب یہ اپنے ہی ملک کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اس کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے۔ اس ملک کی آبادی 70 کروڑ تھی۔ یہ قتل عام کا حکم دیتا ہے یہ بادشاہ۔ حکم دینے کے بعد ملک کے اندر صرف 10 لاکھ لوگ زندہ بچتے ہیں۔ ان 10 لاکھ لوگوں کو بھی مروا دیا جاتا ہے۔ آخر میں صرف 3 لوگ بچتے ہیں، ایک وہ بادشاہ، ایک اس کے بعد وہ لڑکی، اور ایک اس کا ہمسایہ جس نے اس کی جان بچائی تھی۔ بادشاہ ان دونوں کا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا دیتا ہے۔ اب اس کہانی کا نتیجہ کیا ہے یہ تو آپ وہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کیا یہ کہانی آپ کو اس روم کے بادشاہ کی یاد نہیں دلواتی جس نے پورے روم میں آگ لگوا دی تھی اور خود محل کی چھت پر جا کر بانسری بجانے لگا تھا؟ کیا یہ وہی واقعہ نہیں ہے جس کی وجہ سے فروری کا نام فروری رکھا گیا تھا اور مارچ کا نام دیوتا مارچ کے نام پر مارچ رکھا گیا تھا؟ میں آپ کو کتاب کے اندر لے کے جانا نہیں چاہتا، میں آپ کو صرف یہ اس کہانی کے اندر سے ایک چھوٹا سا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے، اور وہ آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو سب سمجھ آئے گی کہ جو سیاست دان ہوتا ہے نا وہ سب سے بڑا بے وفا انسان ہوتا ہے۔ اس دنیا کے اندر بے وفا انسانوں کی اگر لسٹ بنائی جائے نا تو جو سیاست دان ہوتا ہے وہ سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ لیڈر نہیں سر، لیڈر کی بات نہیں کر رہا میں، سیاست دان کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ جو اس پہ احسان کرتا ہے نا سب سے زیادہ تکلیف اس انسان کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ وہ ایک فرمان بھی ہے نا کہ جس انسان پہ احسان کرو دعا کرو کہ اللہ آپ کو اس کے شر سے بچائے۔ تو عمران خان صاحب آپ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ آپ نے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ یہ کیا، علیم خان صاحب کے ساتھ یہ کیا، اور اب آپ اپنے سب سے بڑے محسن جنرل فیض حمید کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہماری یہ دعا ہے۔